الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام قرآن مجید کو گرامیٹیکلی سمجھنے کے حوالے سے آج یوٹیوب کے لیے ہمارا 8واں لیکچر ہے جس کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور چونکہ اس کو کافی عرصہ ہو چکا ہم نے کوئی گرامر کا لیکچر مزید پوسٹ نہیں کیا، تو آج کچھ ابتدائیہ مزید ہم دیکھیں گے تاکہ کوئی جو نئے ویورز ہیں ہمارے اور لسنر وہ بہتر طریقے سے ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ ہے جس کو صرف و نحو کے اعتبار سے ہم کلمہ کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے جتنے بھی الفاظ ہیں اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کلمہ ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ عمومی طور پر آپ تفاسیر میں پڑھتے ہیں تقریباً کوئی 80,000 کے قریب قرآن کے الفاظ ہیں جو سارے کے سارے اپنی ذات میں کلمہ کہلاتے ہیں۔ تو جیسے ہر زبان کے پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں، اسی طرح عربک لینگویج میں قرآن مجید کو بھی اس کے پارٹس آف سپیچ میں اگر تقسیم کیا جائے تو ہمارے سامنے اس کی 3 قسمیں آتی ہیں۔ کلمہ کے لیے جدید تعلیم یافتہ طبقے کے لیے بہترین لفظ ہمارے پاس ورڈ کا موجود ہے جس کا معنی لفظ ہے۔ تو کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، یہی عربی زبان کے جو ہیں وہ پارٹس آف سپیچز ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم جو ہے وہ اسم ہے، دوسری کو ہم فعل کہتے ہیں، اور تیسری جو ہے وہ حرف ہے۔ تو ان تینوں کے لیے اگر ہم انگلش کے لفظ چنیں تو جو اسم ہے یہ ہمارے سامنے ناؤن کہلاتا ہے، اور جو فعل ہے اس کو ہر بچہ اور ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ ورب ہے، اور جو حرف ہے اس کے لیے بہترین لفظ ہمارے پاس جو ہے وہ پارٹیکل ہے، یعنی چھوٹی سی چھوٹی اکائی جس کے ساتھ کوئی زبان جو ہے وہ ترتیب پاتی ہے۔ تو یہ عربک لینگویج کے پارٹس آف سپیچ ہیں، اور انہی کے ساتھ ہی پورا قرآن جو ہے وہ بھرا پڑا ہے۔ ہم نے قرآن مجید اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے کلرڈ ترتیب دیا، اور اس کے اوپر ہمارا کام مزید جاری ہے۔ ہم نے قرآن مجید کے 3 ہی کلر کیے، تو ان میں سے جو ناؤن ہیں ان کو ہم نے کلر دیا ہے گرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں جو آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہیں، ان کے اندر جو گرین کلر ہے یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ناؤن ہے اور نام ہے، اسماء ہیں۔ یہ جو آپ کو لال کلر نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے ورب ہیں، اور یہ ہمارے افعال اور ایکشن ہیں، اور جو بلیو کلر ہے آپ کے سامنے وہ چھوٹی سی چھوٹی اکائی ہے جس کو ہم حرف کہتے ہیں۔ تو حرف ان دونوں کو ملانے کا کام دیتا ہے۔ اگر ہم اوورآل پورے قرآن میں اس کو شفل کریں کہ اسم فعل حرف جو ہے وہ کہاں کہاں کھڑے ہیں اور کتنے ہیں، تو ایک تجزیہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ٹوٹل جو اسماء ہیں اور ود آؤٹ اینی ریپیٹیشن ان کی تعداد تقریباً 3,597 بنتی ہے۔ یعنی اگر ایک سنگل ہم گنیں، جیسے اللہ ہے، اور اس کے علاوہ مختلف چیزوں کے نام ہیں جیسے آدم ہے، جنت ہے، جہنم ہے، عذاب ہے، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اسماء ہیں۔ یہ تقریباً اپنی تعداد میں 3,597 ہیں، اور اگر ان کو ہم آفٹر ریپیٹیشن دیکھتے ہیں تو ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 37,248 قرآن مجید کے اسماء ہیں آفٹر ریپیٹیشن۔ اور اگر ہم ورب کی طرف آئیں تو ہمیں قرآن مجید میں ٹوٹل ورب 1475 نظر آتے ہیں۔ اس کا ذکر ہم نے اپنے 7ویں پروگرام میں بھی کیا تھا، آج 8واں پروگرام ہے۔ اگر ہم اس کی ریپیٹیشن دیکھتے ہیں تو تقریباً 24,477 ٹائم جو ہے وہ ورب قرآن مجید کے اندر ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اور تیسری بڑی اکائی ہمارے پاس ہے حرف، جس کو ہم پارٹیکل کہتے ہیں۔ اگر ایک محتاط فگر ہم بولیں تو تقریباً 100 قرآن مجید کے حروف ہیں، پارٹیکل ہیں، جو آفٹر ریپیٹیشن ہمارے سامنے 17,516 دفعہ آتے ہیں۔ آپ ان کو 100 تعداد میں شمار کر لیں، 80 کر لیں، کیونکہ کچھ حروف وہ ہوتے ہیں جو عامل ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو عمل نہیں کرتے۔ تو محتاط اندازے میں ہمارے پاس تقریباً 18,000 حروف ہیں، 25,000 کے قریب ہمارے پاس افعال ہیں، اور 38,000 کے قریب ہمارے پاس جو ہیں وہ اسماء ہیں۔ تو اس ترتیب کے ساتھ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور سیکھیں، اور یہ کلر ترجمہ جو ہم نے کیا ہے اس کے اندر جو لغوی ترجمہ ہے وہ ہر چیز کا اسی کلر کے ساتھ اس کے نیچے موجود ہے، لیکن جو نیچے ہم نے با محاورہ ترجمہ کیا ہے وہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
ان کا ترجمہ ہم نے رکھا ہے تاکہ جو ان کی پرانی زبان ہے اس کی تھوڑی سی مشکل بھی ختم ہو جائے جدید قارئین کے لیے اور جدید سامعین کے لیے، اور جو ایک گرامر کا ٹچ ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے، کیونکہ اگر کوئی قرآن مجید کو صرف پڑھنے کی حد تک نہیں سمجھنا چاہے اور برڈ آئی ویو کرتے ہی صرف اس کو سمجھنا چاہے تو میرا خیال ہے یہ جدید جو کلر ہے گرامیٹیکلی یہ میرے خیال میں اس کے لیے بڑا بہتر ثابت ہوگا۔ اگر ہم ان تینوں چیزوں کا انالیسز کریں تو پھر ہمارے سامنے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ آتی ہے کہ یہ جو 3597 ہمارے اسم ہیں 3597 ان کی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ میں ان کیٹیگریز کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے، اسماء جتنے ہیں ان کو ہم اگر موٹی موٹی تقسیم کریں تو ہم 11-12 اقسام میں ان اسماء کو شمار کر سکتے ہیں۔ کچھ اسماء وہ ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر کہ جو پراپر ناؤن کہلاتے ہیں، جیسے اللہ ہے، اور اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کے ساتھ شیطان ہے، شیطان اس کا پراپر ناؤن ہے۔ اسی طرح آدم ہے، نوح ہے، عیسیٰ ہے، تو یہ پراپر ناؤن ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو اسم کے متعلقات ہم نے بنائے ہیں 3597، ان میں پہلی قسم جو ہے وہ پراپر ناؤن کی ہے، اور دوسری جو ہے وہ گرامیٹیکلی ناؤن کی ہے کہ جو عربی گرامر کے اندر چیزیں ناؤن کہلاتی ہیں، جیسے شروع میں الف لام آ جائے، آخر میں تنوین آ جائے، وہ مضاف ہو، اس کے شروع میں حرف جر آ جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسری بڑی قسم ہے اس کے اندر ہمارے پاس ضمائر، پرو ناؤن، جو ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے بعد چوتھی بڑی جگہ ہے جو ہے وہ اسماء موصولہ ہے جن کو ہم ریلیٹیو پروناؤن کہتے ہیں۔ تو ان کے اوپر انشاءاللہ الگ سے ہماری چیزیں سامنے آئیں گی۔ اور اس کے بعد ہے اسماء اشارہ۔ اسماء اشارہ جو ہیں وہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہیں جو کسی معین چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ بھی ہماری اسماء کی کیٹیگری میں ہوں گے قرآن مجید میں۔ اور قرآن مجید میں جہاں پر انفینیٹیو یعنی مصدر آئے گا وہ بھی گرین کلر کے اندر ہوگا۔ اس کے بعد جو ہماری 7ویں قسم ہے وہ اس میں فاعل ہے، یعنی کام کرنے والا، جو ایک نومینیٹو کیس ہے کسی بھی چیز کا، اور ایکٹیو سبجیکٹ ہے جو وہ اس میں فاعل ہے، جو آگے فاعلن کے وزن پر بھی آتا ہے، وہ فاعل الگ ہوتا ہے، اس میں فاعل الگ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں مفعول ہے، یعنی جس کے اوپر کام واقع ہو، وہ بھی آپ کو ہمارے قرآن میں گرین نظر آئے گا کیونکہ وہ ناؤن ہے۔ اس کے علاوہ جو ایڈورب ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ایڈورب آف ٹائم ہیں اور ایک ایڈورب آف پلیس ہیں جس کو ہم ظرف زمان اور ظرف مکان کہتے ہیں، تو وہ بھی گرین کلر کے اندر ہوں گے کیونکہ وہ ناؤن کی کیٹیگری میں ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو کنڈیشنل پروناؤن ہیں جن کو ہم اسماء شرط کہتے ہیں، تو وہ بھی گرین کلر کے ہوں گے۔ اسماء استفہام جن کے ساتھ سوال کیا جائے، اس کے علاوہ جو گنتی ساری قرآن کے اندر ہوگی، قل هو اللہ احد، تو احد گنتی ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے جنہوں نے 11 ستارے دیکھے کہ سجدہ کر رہے ہیں، وہاں احد عشرہ یہ گنتی ہے، یہ تمام ناؤن ہیں، اور اسی ناؤن کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ جو مذکر اور مؤنث ہوں گے، واحد تثنیہ جمع ہوں گے، وہ سارے کے سارے ہماری اس کیٹیگری کے اندر ہوں گے۔ گویا کہ موٹی موٹی تقسیم میں ہماری جو کائنڈز آف ناؤن ہیں یا اسماء کے متعلقات اور ان کی اقسام ہیں وہ تقریباً 12 سے 13 کے قریب بنتی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے اوپر انشاءاللہ ہم فرداً پروگرام کریں گے۔ اگر آپ فعل کی طرف آ جائیں تو 1475 روٹس ہیں جو آگے چل کے جو ہے وہ آپ کو مزید بہتری کی طرف لے جائیں گی۔ اگر آپ ان کا ایک انالیسز کریں، یہ سورہ فاتحہ آپ کے سامنے ہے، اور سورہ بقرہ کی صرف ابتدائی آیات جن کا تذکرہ ہم نے اپنے 7ویں لیکچر کے اندر بھی کیا تھا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات اور سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیات جو 27 آیات بنتی ہیں، ان کے اندر جو ناؤنز ہیں پورے وہ تقریباً 115 ہیں۔ جتنے گرین کلر آپ کو نظر آئیں گے یہ سارے کے سارے سورہ فاتحہ کی 7 آیات اور بقرہ کی جو 20 آیات ہیں یہ سارے کے سارے اسماء ہیں، یعنی ناؤنز ہیں، تو یہ 115 کے قریب بنتے ہیں۔ آپ پھر سے شروع کریں سورہ فاتحہ کو اور اس کی 7 آیات اور بقرہ کی آیات کو ہی دیکھ لیں تو آپ کو اس کے اندر تقریباً 4 ورب سورہ فاتحہ کے اندر نظر آئیں گے، اور تقریباً 60 کے قریب جو ورب ہیں وہ سورہ بقرہ کی پہلی 20 آیات کے اندر نظر آئیں گے آفٹر ریپیٹیشن، اور اگر ریپیٹیشن نکالیں تو تقریباً پہلی 20 آیات کے اندر جو ورب ہیں ان کی تعداد 40 ہے۔ تو یوں یہاں پر ہم دیکھیں تو آپ کو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں تقریباً 64 کے قریب آپ کو ورب نظر آ رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں تو سارے کے سارے جو لال کلر ہیں یہ آپ کے ورب ہیں، ان کے سکرین شاٹ لیں، ایک ذہن بنائے اپنا کہ آگے ہم نے گرامر کو کیسے سمجھنا ہے۔ آپ حروف کی طرف آ جائیں تو آپ کو جو حرف ہیں
یہ تقریباً 117 نظر آ رہے ہیں، جن میں 7 کے قریب حروف سورہ فاتحہ کے اندر ہیں اور 110 کے قریب جو حروف ہیں یہ سورہ بقرہ کے اندر ہیں۔ تو ٹوٹل یہ جو حروف ہیں یہ 117 ہیں، یعنی 117 ہیں۔ اگر آپ ان تینوں کو کاؤنٹ کریں، یعنی 20 ابتدائی آیات میں، ٹوٹل 27 میں، تو اسماء 115 اور جو ورب اور فعل ہیں وہ 64 ہیں 64، اور جو حروف ہیں وہ 117 ہیں، تو یہ ٹوٹل تعداد تقریباً 296 296 بن جاتی ہے۔ یعنی قرآن کی ابتدائی 27 آیات میں ہمارے سامنے اسم فعل اور حرف کی کیٹیگری میں، یعنی کہ لال اور سبز اور جو نیلا کلر ہے، اس کے حساب سے ہمارے پاس 296 یعنی 300 الفاظ بن جاتے ہیں۔ یہ 300 الفاظ آپ آگے جا کے قرآن میں اگر ریپیٹیڈلی دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کا تقریباً محتاط اندازے میں آپ کا کوئی 40 to 50% قرآن مجید صرف انہی ابتدائی آیات کے اندر ہی جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید کے ٹوٹل حروف تقریباً ایوریج ایک محتاط اندازے کے مطابق 80,000 ہے، یعنی کمی ہے 78,000 79 اور 80 کے قریب۔ اگر آپ اس کے اعتبار سے اس کو دیکھیں تو صرف اور صرف اللہ کا لفظ جو ہے، ہم اس کیٹیگری میں آ جائیں اسم میں، تو ان کے اندر جو اللہ ہے یہ پراپر ناؤن ہے، یہ پورے قرآن مجید کے اندر اس کے استعمال ہونے کی تعداد جو ہے وہ 2699 ہے۔ یعنی اللہ کا لفظ جو پراپر ناؤن ہے یہ قرآن مجید میں تقریباً 2699 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ ایک اور ناؤن ہے جس کو ہم ریلیٹیو پروناؤن کہتے ہیں، وہ الذی، وہ تقریباً 1442 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ اتنی دفعہ اور الذی، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پورا دیکھیں گے۔ ہمارے پہلا کچھ ایک لیکچر ہے 8-10 منٹ کا، وہ اسماء موصولہ کے اوپر موجود بھی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ دونوں صرف ناؤن ہمارے سامنے جو ہیں وہ تقریباً محتاط اندازے کے مطابق 4000 دفعہ پورے قرآن مجید میں صرف 2 ناؤن موجود ہیں۔ آپ اس میں سے 2000 تو صرف 2 ناؤن کو نکال لیں تو پیچھے ہمارے 78,000 بچ جاتے ہیں۔ آپ اگر فعل کی کیٹیگری میں آئیں، بلکہ پہلے آپ حرف میں آ جائیں، تو حروف ہمارے پاس 100 تھے جو تقریباً 18,000 کے قریب ہیں۔ ان میں سے آپ صرف ایک لفظ دیکھیں، حرف دیکھیں جو پریپوزیشن ہے، من، جس کا معنی ہے فرام یعنی سے، یہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے 3226 دفعہ تقریباً۔ ایک اور قرآن مجید کا پارٹیکل ہے، وہ بھی پریپوزیشن ہے جو فی کے لفظ کے ساتھ ہے اور اس کا معنی میں ہے، یہ قرآن مجید میں تقریباً 1701 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ تو دیکھیں صرف 2 حروف ہمارے سامنے تقریباً 4927 دفعہ آ چکے ہیں۔ آپ اگر فعل کی طرف چلے جائیں تو صرف 1475 افعال جو ریپیٹڈلی ایک محتاط اندازے کے مطابق فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فارم ساری نکال کے، ثلاثی مجرد اس کے 6 ابواب، ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب اور رباعی مجرد کا 1 باب اور رباعی مزید فی کے جو ابواب ہیں یہ سارے ڈال کے تو تقریباً 25,000 کے قریب ہمارے پاس افعال ہیں اور ورب ہیں۔ ان کی چھوٹی سی مثال دیں، قرآن مجید کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو ورب ہے وہ کالا ہے۔ آپ اندازہ کریں، کالا 1618 دفعہ استعمال ہوا ہے پورے قرآن مجید کے اندر۔ ایک اور ورب ہے قرآن مجید میں جو کانا ہے، یہ کانا تقریباً 1358 دفعہ جو ہے وہ پورے قرآن مجید میں ریپیٹڈلی آیا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا جو ورب ہے وہ آمنا ہے، یعنی ایمان لانا، یہ تقریباً 537 دفعہ قرآن مجید کے اندر اوورال استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ چوتھے نمبر کا جو ورب ہے وہ ہے عالمہ، یعنی اس نے علم حاصل کیا، یہ 382 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور ورب ہے جو جعل کے ساتھ ہے، افعال شروع میں سے ہے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تفصیلاً دیکھیں گے، یہ 340 دفعہ آیا ہے۔ تو یہ یوں طریقہ ہے ہمارا ان ساری چیزوں کو سمجھنے کا، ان کی گردانیں بنانے کا اور ان کو بہتر طریقے سے سمجھنے کا۔ میں اس کو تو جمع نہیں کر پا رہا، 1618 کو اور 1300 کو، تو تقریباً 3000 4000 اور تقریباً محتاط اندازے کے مطابق تقریباً یہ جو افعال میں نے آپ کے سامنے نکالے ہیں ان کی تعداد بھی تقریباً 4000 سے زیادہ دفعہ بن گئی ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے کلمہ یعنی ورڈ کی اقسام دیکھیں، پارٹس آف سپیچ دیکھے، عربک گرامر کے جو اسم فعل حرف ہیں یعنی ناؤن ورب اور پارٹیکل ہیں۔
ان میں سے ہر ایک کی قسمیں ہیں، اسم کی تقریباً 12 اقسام ہیں، فعل اپنی اقسام کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑا ہے، اور حرف جو ہے وہ مختلف اقسام میں محتاط اندازے میں 100 ہی لیں۔ جیسے عربی کی بڑی مشہور کتاب ہے جس کی علماء اور مدرسین ترکیب کرتے ہیں طلباء کو، شرح عامل، تو اس کے اندر بھی 100 جو ہیں وہ ان کو حروف کا تذکرہ ہے، کچھ عاملہ ہیں، کچھ ان کے اندر غیر عاملہ ہیں۔ تو یہ تینوں کے تینوں میں ہم تقریباً دیکھ رہے ہیں 2 ناؤن سیکھنے سے 4000 اور تقریباً 4-5 افعال کا صرف تعارف لینے سے 4000 پلس، اور جو حروف ہیں یہ تقریباً 5000، تو 4 اور 4 8 اور 5 تقریباً 13,000 کا تو مجموعہ صرف ان چند چیزوں میں ہمارے ساتھ ہے۔ آپ اس 80,000 میں سے اگر 13,000 نکال دیتے ہیں تو آپ ذرا خود دیکھ لیں کہ قرآن مجید کا سمجھنا ہمارے لیے کتنا سارا آسان ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اب ایک ایک پروگرام جو ہے وہ ہمارا اس کے اوپر ہوگا، اور ہم اس کی ترتیب یوں دیں گے کہ ہم اسم کو رکھیں گے نمبر 1 پہ، فعل کو رکھیں گے نمبر 2 پہ، اور حرف کو رکھیں گے نمبر 3 پہ۔ ہم اس کے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے آسان بنا کر، اور ہم اس پروگرام کو جو پہلا پراپر ناؤن کے اوپر کریں گے اس کو ہم نمبر دیں گے 1.1 کا۔ اس کے علاوہ ہم آگے آئیں گے تو صرف ناؤن اگر ہم پروگرام کریں گے پراپر ناؤن کے علاوہ جو اوورآل ناؤن ہے ہم ان کو 1.2 کا نام دیں گے۔ آپ نیچے آ جائیں گے تو آپ کے پاس پرو ناؤن آ جائیں گے، جو پرسنل پرو ناؤن ہے تو وہ ہمارا پروگرام 1.3 ہوگا۔ آپ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن پہ آئیں گے تو 1.4 ہوگا۔ یوں آپ نیچے چلتے جائیں گے تو جتنے اسم کے اوپر پروگرام ہو سکے وہ مین ٹائٹل 1 ہوگا، آگے اس کی سب ہیڈنگ کے ساتھ ہم پروگرام کر لیں گے۔ اور جو فعل ہیں ان کو بھی ہم اپنے زمانے کے اعتبار سے دیکھیں، ماضی، مضارع، امر، نئی، اور اگر ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے پروگراموں کی ترتیب یوں ہوگی کہ جو فعل کا پروگرام ہوگا اس کا مین ٹائٹل 2 ہوگا، 0.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 ہم نیچے تک چلے جائیں گے۔ اور اگر آپ یہاں حروف کی طرف آئیں گے تو یہ ہمارا تیسرا چونکہ مین ٹائٹل ہے تو یہاں بھی ہم حروف کے اوپر باتیں کریں گے۔ جیسے حروف جارہ ہیں تو ہمارا پہلا پروگرام ہو جائے گا، حروف مشبہ بالفعل ہمارا دوسرا پروگرام ہو جائے گا، حروف استفہام ہیں تو ہمارا تیسرا پروگرام ہو جائے گا، اس کے علاوہ آگے حروف شرط ہیں تو ہمارا چوتھا پروگرام۔ یوں ہم یہاں بھی 10 پروگرام انشاءاللہ کر لیں گے۔ تو اللہ کے گھر سے امید ہے کہ ہمارے لیے ان چیزوں کا سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ یہ جو کلر قرآن مجید آپ کے سامنے ہے، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات، یہ الحمدللہ ہمارا کام اس پہ جاری اور ساری ہے۔ ہماری سورہ بقرہ مکمل ہو چکی ہے، آگے بھی کچھ صورتیں سکیٹرڈ جو ہیں وہ ہم مینیج کر چکے ہیں۔ اس چیز کو آپ جو ہے وہ اسکرین شاٹ لے کے دیکھیں، پڑھیں اور کچھ سکیچ بنائیں کہ اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، حرف کیا ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ فرداً پروگرام میں مزید اس کو آگے مینیج کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت اور توفیق دے، ہمارے لیے قرآن کا سمجھنا آسان فرمائے، اور ہمارے لیے قرآن کو آسان کر کے لوگوں تک پہنچانا اس میں ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔